برطانیہ کی رائٹ ونگ امیگریشن مخالف سیاسی جماعت کے چیئرمین ضیاء یوسف کے استعفے نے سب کو چونکا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی جماعت ریفارم یو کے کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ضیاء یوسف نے اپنے استعفے کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی، بس اتنا کہا کہ اپنی جماعت کو الیکشن جتانے کے لیے کام کرنا اب مزید ان کے وقت کا اچھا استعمال نہیں ہے۔ 2 روز قبل انہوں نے اپنی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ سارا پوچن کو بے وقوف کہا تھا، جب سارا پوچن نے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے سوال کیا کہ وہ فرانس کی طرح برطانیہ میں برقعے پر کب پابندی لگا رہے ہیں۔ Will he, in the interests of public safety, follow the lead of France, Denmark, Belgium and others and ban the burqa؟ ضیاء یوسف کی جماعت ریفارم یو کے امیگریشن کی سخت مخالف ہے، اور اس جماعت کے بعض ارکان، خاص طور پر پارٹی کے سربراہ نائجل فراج، مسلمانوں، پاکستانیوں اور برطانیہ میں پناہ لینے کے خواہش مند افراد کے کھلے عام مخالف ہیں۔ ریفارم یو کے کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور حال ہی میں اس پارٹی نے بلدیاتی اور پارلیمنٹ کے ضمنی انتخابات میں اچھی کارکردگی دکھائی ہے، جو دوسرے ممالک، خاص طور پر مسلمان ممالک سے برطانیہ آنے کے خواہش مند افراد کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ضیاء یوسف سری لنکن نژاد برطانوی مسلمان ہیں۔ وہ تقریباً 1 سال قبل ریفارم یو کے چیئرمین منتخب ہوئے تھے۔ ایک مسلمان اور امیگرینٹ خاندان کے فرد کا ریفارم یو کے جیسی جماعت کا ممبر اور پھر چیئرمین منتخب ہونا بہت سوں کے لیے حیران کن تھا۔ ضیاء یوسف کے ریفارم یو کے جوائن کرنے سے پارٹی کو اس تنقید کا جواب دینے میں مدد ملی کہ پارٹی یا اس کے کچھ ارکان نسل پرستانہ سوچ رکھتے ہیں۔ ریفارم یو کے خیال میں ضیاء یوسف کا نسلی اور مذہبی بیک گراؤنڈ پارٹی کا سپورٹ بیس بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ضیاء یوسف ایک کامیاب کاروباری شخصیت ہیں۔ انہوں نے گزشتہ برس اپنی پارٹی کو 2 لاکھ پاؤنڈ کی ڈونیشن دی تھی۔ پارٹی کے سربراہ نائجل فراج نے ضیاء یوسف کو انتہائی ٹیلنٹڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ انتخابات میں پارٹی کی اچھی کارکردگی میں ضیاء یوسف کا بہت بڑا کردار تھا۔ نائجل فراج نے ان کے استعفے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ضیاء یوسف نے پارٹی کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ 11 مہینے پہلے میں ریفارم یو کے کا چیئرمین بنا۔ میں نے ایک رضاکار کے طور پر کام کر کے پارٹی کو نیشنل پولز میں 14% سے 30% پر پہنچا دیا، ممبرشپ کو 4 گنا بڑھایا اور الیکشن میں تاریخی نتائج دیے۔ ضیاء یوسف نے تو اپنی کامیابیوں کو گنوایا ہے، لیکن بہت سے لوگ برطانوی معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور تقسیم کو ان کی پارٹی کی مقبولیت کی وجہ سمجھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لاس اینجلس میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف چھاپوں کے سلسلے میں پیدا ہونے والی بدامنی سے نمٹنے کے لیے 2000 نیشنل گارڈز کے اہلکار تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیلیفورنیا شہر میں سنیچر کے روز بھی بدامنی رہی جب لاٹن میجورٹی ضلع کے رہائشیوں کی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ یعنی آئس کے وفاقی ایجنٹس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ ضلع پیراماؤنٹ میں ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا گیا۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے ان چھاپوں کو ظالمانہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں پرتشدد ہجوم نے لاس اینجلس، کیلیفورنیا میں ملک بدری کی کارروائیوں کے دوران آئس کے افسران اور وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کیے ہیں۔ یہ کارروائیاں امریکہ میں غیر قانونی مجرموں کے حملے کو روکنے کے لیے ضروری ہیں۔ آئس کی کارروائیوں کے نتیجے میں رواں ہفتے لاس اینجلس میں 118 گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ 2 ملکوں کے درمیان نو مینز لینڈ میں پھنسے ہوئے یہ 14 افراد جنہیں یہاں بنگلہ دیش میں فلمایا گیا ہے، ان ہزاروں لوگوں میں شامل ہیں جنہیں مبینہ طور پر انڈیا نے زبردستی یہاں دھکیل دیا ہے۔ یہ کئی دنوں سے یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارا نام محمد خیر الاسلام کا کہنا ہے کہ وہ بھارتی شہری اور ایک اسکول میں ٹیچر ہیں، مگر انہیں زبردستی سرحد پار دھکیل دیا گیا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے مارا پیٹا، میرے ہاتھ باندھے اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ انہوں نے کہا چپ رہو۔ آسام میں ان کی بیوی ریتا خانم اب بھی صدمے میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس رات گئے ان کے شوہر کو لے گئی اور کئی دنوں تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر انہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں دیکھا۔ جب میں نے اسے ویڈیو میں دیکھا تو میں رونے لگی۔ میری دعا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو کوئی بھی اسے بنگلہ دیشی نہ کہے۔
मेरा शौहर बांग्लादेशी नहीं है। रीता के शोहर को 2016 में आसाम में एक ट्रिब्यूनल ने गैर मुल्की करार दिया था। उनकी शहरियत का मुकदमा अब भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उनके अहल खाना का कहना है कि वो कई नस्लों से इंडिया में रह रहे हैं और इसके उनके पास सबूत मौजूद हैं। लाल बानो गम से निढाल हैं। उनके 62 साला बेटे अब्दुल लतीफ़ कई दिनों से लापता हैं। उन पर गैर मुल्की बांग्लादेशी होने का इल्ज़ाम है। उनकी बेटी ने शुबह जाहिर किया है कि उन्हें भी सरहद पार धकेल दिया गया है। আমার বাবা ভারতীয়। मेरे वालिद इंडियन हैं, बांग्लादेशी नहीं। वो कोई खिलौना नहीं जिसे आप यहाँ से वहाँ फेंक दें। वो एक इंसान है जिनके हकूक़ हैं। आसाम के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र के दौरान हमें निस्फ दर्जन ऐसे ख़ानदान मिले जिनकी कहानी एक जैसी थी। उनके मुकदमात कई बरसों से चल रहे हैं। वकला का कहना है कि इस तरह की जबरी वापसी गैर कानूनी है, क्योंकि ना तो डिपोटेशन की बाकायदा कार्रवाई की गई और ना ही उनकी शहरियत के मुकदमात ख़त्म हुए हैं। हुकूमत आसाम ने BBC के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। So we've just got some news that one of the women हमें अभी खबर मिली है कि उन ख़वातीन में से एक जिन्हें मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती सरहद पार धकेल दिया गया था, अब वापस आ चुकी हैं। उनके ख़ानदान का कहना है कि वो 4 दिन नो मैंस लैंड में इंतहाई अज़ियतनाक हालात में रहीं और फिर वापस इंडिया भेज दी गईं। हकीकत जानने के लिए अब हम उनसे मिलने बार पीटा जा रहे हैं। 58 साला शोना बाबू अब भी सदमे की हालत में हैं। 2 दिन पहले वापस आने के बाद से वो खौफजदा हैं और अपनी सरगुज़श्त बयान करते हुए कांप रही हैं। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुझे ज़बरदस्ती धकेल दिया। मैंने 2 दिन बगैर खाए पिए गुजारे। मैं एक खुले मैदान में घंटों गहरे पानी में फंसी हुई थी, जहां हर तरफ मच्छर और जोंकें थीं। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी हुकाम ने BBC के सवालात का जवाब नहीं दिया। तस्वीर में दिखाई देने वाले ज़्यादातर अफराद वापस इंडिया आ चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने उन्हें वापस धकेल दिया है। आगे क्या होगा, इस बारे में गैर यकीनी बरकरार है।